ماموں کے گھر جب گیا تھا تو ایک رات میری دیر سے آنکھ کھلی اور میں واش روم جانے لگا تو میں نے ساتھ والے کمرے سے کچھ آوازیں سنی۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو میں حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اندر میری خالہ اور میری ممانی دونوں ایک دوسرے کو تسکین دے رہی تھیں اور غیر حالت میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے اندر بھی آگ کا ابالا ابل پڑا اور میں بھی خود پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور اندر جا کر کہا، اگر میرے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ میں ابھی جا کر ماموں کو اٹھا کر لے آؤں گا کہ مامی اور خالہ دونوں یہ شرمناک کھیل روزانہ رات کو کھیلتی ہیں۔ دوستو، میرا نام خالد حیات ہے اور میں گجرات کا رہنے والا ہوں۔ امید ہے یہ کہانی سب کو پسند آئے گی۔ مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے، کیونکہ میری کہانی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کہانی میں کتنی حقیقت ہے۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور میری والدہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت ہے۔ ہماری فیملی ایک خوشحال فیملی ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، یعنی میں اور میری 2 بہنیں ہادیہ اور نادیہ۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں نے 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان دینے کے بعد امی سے ماموں کے گھر جانے کی فرمائش کی۔ میں اور میری بہن ہادیہ عموماً چھٹیوں میں ماموں کے گھر جاتے تھے۔ اس بار بھی ہم کو جانے کی فوراً اجازت مل گئی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے ننیال جہلم میں رہتے ہیں۔ ہم اتوار کے دن گجرات سے جہلم روانہ ہو گئے، جو کہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہمارے ماموں جان کا گھر جہلم میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے۔ میرے ماموں کو خاندان بھی کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں ہے۔ میرے اکلوتے ماموں ایک نیک دل اور 2 کزن رضوان اور کامران اور ایک کزن فضیلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم سب کی جان ہے وہ میری پیاری خالہ نرگس ہے۔ ہمارے ماموں کا گھر بہت بڑا ہے، پر لوگ بہت کم ہیں، اس لیے گھر بہت ہی بڑا لگتا ہے۔ ہم جب پہنچے تو سب کے چہروں پر خوشی کھل گئی، کیونکہ ہم تقریباً 2 سال کے بعد ماموں کے گھر آئے تھے۔ خالہ اور ممانی تو ہم دونوں پر قربان ہوئے جا رہی تھیں۔ شام کو ماموں نے کھانے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا اور ایک عرصے کے بعد گاؤں کے کھانے اور دیسی گھی کھانے سے برسوں کی بھوک مٹ گئی۔ دوستو، یہ دسمبر کی سرد راتیں تھیں، اس لیے ہم چٹائی پر ہی کمبل اوڑھ کر دیر تک گپ شپ لگاتے رہے۔ پھر باری باری سب کو نیند آنے لگی اور ہادی تو سب سے پہلے ہی فضیلہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو چکی تھی۔ ممانی نے مجھ سے کہا، میں نے تمہارے لیے رضوان اور کامران کے ساتھ بیڈ لگایا ہے، پر میں نے کہا کہ ممانی آپ کو نہیں پتا کہ میں آنٹی کے علاوہ کہیں اور نہیں سوتا۔ یہ سن کر خالہ مسکرائی اور کہا کہ اونٹ جتنا قد ہو گیا ہے، پر اب بھی وہی بچپنا نہیں گیا۔ خالہ نے ممانی سے کہا کہ حیات میرے ساتھ سو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ میں جب خالہ کے روم میں گیا تو وہاں صرف ایک ہی ڈبل بیڈ تھا، جس پر خالہ نے 2 رضائیاں لگا دی اور میں دیوار کی طرف، جس کی ایک کھڑکی ماموں کے کمرے کی طرف کھلتی تھی، سو گیا اور خالہ بیڈ کے دوسرے کونے پر سو گئی اور 10 منٹ میں خراٹے بھرنے لگی۔ پر مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسی اثناء میں مجھے ماموں اور ممانی کی ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کیونکہ ماموں اور ممانی کا بیڈ بالکل کھڑکی کے ساتھ تھا، اس لیے جب میں ذرا کان کھڑکی کے ساتھ لگایا تو مجھے ممانی کی تیز تیز سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ لیکن میرے دل میں اشتیاق بڑھ گیا کہ ممانی کی طبیعت تو خراب نہیں ہے، اس لیے کھڑکی کے سوراخ سے جب آنکھ لگائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کھڑکی کے اس چھوٹے سے سوراخ سے جب میں نے اندر جھانکا تو اندازہ ہوا کہ ماموں اور ممانی صرف آہستہ آواز میں کسی گھریلو مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ ممانی کی تیز سانسیں شاید تھکن کی وجہ سے تھیں، کیونکہ پورا دن وہ ہمارے استقبال اور کھانے پینے کے اہتمام میں مصروف رہی تھی اور ان کو سانس کی پرابلم بھی تھی۔ میں فوراً شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس عمر میں انسان کے دل میں عجیب عجیب تجسس پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر اس رات پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر بات کو غلط رخ سے نہیں سوچنا چاہیے۔ میں واپس سیدھا لیٹ گیا، مگر مجھے نیند پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور کھڑکی کے پٹ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ اچانک مجھے صحن کی طرف سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید بلی ہوگی، لیکن پھر قدموں کی آواز واضح ہونے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ گھر کے دوسرے حصے میں سب سو رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمر، سو گئے ہو کیا؟ یہ آواز رضوان بھائی کی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کمبل لپیٹے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ اور میں حیران ہو گیا، اس وقت کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بس چپ چاپ چلو، ذرا آواز مت کرنا۔
سرد رات میں ہم دونوں آہستہ آہستہ صحن پار کرتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئے، جہاں پر ایک پرانا سٹور اور جانوروں کا باڑہ تھا۔ وہاں پہنچ کر رضوان رک گئے اور دیوار کے اس پر اشارے کرتے ہوئے بولے، پچھلے چند دنوں سے رات کو یہاں کوئی آتا ہے۔ ماموں بھی پریشان ہیں۔ میں نے دیوار کی اس طرف دیکھا تو دھند میں ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے جھکے رہے اور پھر اچانک وہ سایہ دیوار پھلانگ کر دوسری طرف غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا تو رضوان بھائی نے آہستہ سے کہا، بس یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید آج رات ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اتنے میں پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو خالہ نرگس ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً اندر چلو، ابھی کے ابھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔